عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اردو دہن کی انشاء پردازی میں سے اردو قواعد کی انشاء پردازی صفحہ نمبر 47 سے کچھ تلفظ درست کرنے کے لیے الفاظ پڑھیں گے۔ دیکھیے، پہلا لفظ ہے عمل، جس کی پہلے اور دوسرے لفظ کے اوپر زبر آتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں پہلے دونوں حرف مفتوح ہیں، جیسے کہ غرض، مرض، بدن، بدل، ادب، ازل، بشر، حسد، فلک، شفق، عدد، چمن، نمک، سحر، غلط، شرف اور مثل، جنم وغیرہ۔ دوسرا لفظ عقل ہے، پہلے پر زبر ہے اور باقی دونوں خالی ہوں گے، جیسے کہ پہلا حرف مفتوح، دوسرا ساکن، تیسرا بھی ساکن۔ دیکھیے کیسے: اصل، امن، امر، برق، ترک، جذب، ضرب، حمد، وجد، صبر، صدر، نظم، نثر، نقش، رقص، فرض، عرض، عدل، قتل، دخل، ختم، رسم، بزم، تلخ، برف، ابر اور بخش وغیرہ، یہ الفاظ۔ تیسرا لفظ جہاں جسم ہے، جس کے پہلے حرف کی زیر اور باقی دونوں ساکن ہیں، یعنی کہ پہلا حرف مکسور ہے، آخری دونوں ساکن ہیں، جیسے کہ حرص، ذکر، علم، فکر، حلم، عشق، شرک، عطر، مثل، ارد، گرد۔ چوتھا لفظ شکر ہے، جیسے کہ پہلے حرف کی پیش اور باقی دونوں خالی۔ اس کو گرامر کی زبان میں کہتے ہیں پہلا حرف مضموم، اس پہ پیش ڈالی گئی ہے، اور آخری دونوں ساکن ہیں، جیسے کہ حسن، حکم، ظلم، عذر، کفر، جرم اور بغض۔ اس کے بعد ایک 5 حرفی لفظ آ جاتا ہے، یہ ہے اخلاق۔ پہلے اور تیسرے کی زبر ہے اور دوسرا ساکن ہے، پانچواں بھی ساکن ہے، جیسے اخبار، اسلاف، اقسام، افواج، اضلاع، القاب، افراد۔ یہ سب الفاظ کسی نہ کسی واحد کے جمع ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے عمارہ، پہلے کی پیش ہے، دوسرے کی زبر، تیسرے کی بھی زبر، جبکہ چوتھا خالی ہے۔ پہلا حرف مضموم ہے، دوسرا اور تیسرا مفتوح ہے، جیسے علماء، غرباء، فقراء، شعراء، شہداء اور ادباء۔ یہ الفاظ بھی جمع کے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اس پہلے ٹیسٹ کے اندر پہلے 2 صفحات کی، صفحہ نمبر 1 اور صفحہ نمبر 2 کے حوالے سے گرامر کا پورشن بھی، انشاء پردازی کا پورشن بھی شامل کیا جائے گا MCQ کی شکل میں۔ دیکھیے قواعد زبان کیا ہیں۔ نمبر 1، قواعد زبان میں صرف اور نحو آ جاتے ہیں، اور اس کے اوپر بہت اچھا ایک مصرع کہا گیا ہے: صرف آتی ہے نہ بے عقل کو نحو آتی ہے۔ صرف کا مطلب ہے کہ الفاظ کا جڑاؤ کیسے ہوگا، اور نحو سے مطلب ہوتا ہے کسی بھی جملے کو توڑ پھوڑ کر چیک کرنا۔ جو سادہ الفاظ ہے اسے حرف کہتے ہیں، جیسے کہ الف، آ، با، تا، جا، چا، ہا۔ لیکن جب یہ 2 یا 2 سے زیادہ مل جائیں تو اس کو لفظ کہا جاتا ہے، جیسے کہ علم 3 حرفی لفظ ہے، جیسے کہ کھاٹ 3 حرفی لفظ ہے۔ اسی طرح الفاظ کے ایسے مجموعے کو جس کی پوری سمجھ آ جائے وہ جملہ کہلائے گا۔ مثلا آج موسم بڑا خوشگوار ہے، علم بڑی دولت ہے، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے وغیرہ۔ یہ جملے فقرے بھی کہلاتے ہیں۔ اچھا، کلمہ اور محمل کیا ہوتا ہے؟ کلمہ وہ الفاظ ہیں جن کے اندر معنی ہو، اور محمل وہ الفاظ ہیں جو بے معنی ہو۔ جیسے ہم کسی بھی بات کو بڑھا کر پیش کرتے ہیں، تو پانی شانی لاؤ، روٹی شوٹی پکاؤ، تو پانی اور روٹی تو سمجھ میں آتا ہے، یہ کلمہ ہے۔ شانی اور شوٹی یہ دونوں محمل لفظ ہیں۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مرکب اور ہم رتبہ جملے ہیں، جن میں 2 یا 2 سے زیادہ جملے مل کر کسی مفہوم یا خیال کو ادا کریں۔ اگر یہ جملے نحوی اعتبار سے جداگانہ اور برابر کی حیثیت رکھیں
تو انہیں ہم رتبہ کہیں گے۔ ہم رتبہ جملے حرف عطف کے ذریعے باہم جڑتے ہیں اور کا لفظ لگا کر، اور ان کی 4 قسمیں ہیں: وصلی، تردیدی، استدراکی اور سببی جملے۔ اب دیکھیے وصلی جملہ کیا ہے؟ میں آیا اور وہ چلا گیا، سورج صبح کو نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے اور درمیان میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تردیدی جملہ، کسی کو رد کرنا، اسے گھر بھیج دو یا باہر نکال دو، حاکم ہمدرد ہونا چاہیے ورنہ رعایا تباہ ہو جائے گی، رد کرنے کی بات۔ استدراکی، وہ وعدے تو بہت کرتا ہے لیکن یاد نہیں رکھتا، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا، غالب کا مصرع ہے۔ اسی طرح سببی جملہ دیکھیے، وہ ان کا ساتھ، میں ان کا ساتھ دوں گا کیونکہ مصیبت کے وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا، وہ بہت شریر اور نااہل ہے اس لیے میں اسے منہ نہیں لگاتا، تو اس کے ساتھ وجہ بتا دی، سبب بتا دیا۔ اس کے بعد کلمے کی قسمیں دی گئی ہیں۔ کلمہ 3 قسم کا ہوتا ہے: اسم، فعل اور حرف۔ یہ ہم پچھلی جماعتوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ کسی بھی جگہ شخص چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، کسی بھی کام کے ہونے، کرنے، پائے جانے کو کام کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں، اور اسم اور فعل کو جوڑنے والے الفاظ کا استعمال حرف کہلاتا ہے۔ اب اسم کے نام میں محمود، لاہور، پنکھا، اس میں نکرہ اور معرفہ دونوں ہیں۔ فعل کے اعتبار سے کسی کام کا پایا جانا، جیسے وہ آتا ہے، لکھے گا، جائے گا وغیرہ۔ اور اکیلا لفظ جو کہیں استعمال نہ ہو، حرف ہے اور بے معنی ہو، وہ کسی جملے میں آ کر معنی بنائے گا، جیسے کہ میں گھر سے مسجد تک گیا، تو سے اور تک جو ہے یہ حروف ہیں۔ یہ وہ گرامر کا پورشن ہے جو اس مرتبہ ہمارے ٹیسٹ میں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شکریہ۔